ملکا ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے ایک نئے سلسلے میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم ایسے اعمال کا ذکر کریں گے اور سنیں گے، اور انشاءاللہ اس پر عمل کی نیت ابھی سے کرتے ہیں کہ وہ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے فرشتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ بہت پیارے پیارے عمل سنیں گے اور انشاءاللہ عز و جل اللہ کے فضل سے عمل بھی کریں گے۔ چونکہ سلسلے کی ابتدا میں درود پاک کی ایک فضیلت بیان کی جاتی ہے، آئیے درود پاک کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، درود پاک بھی ایسا عمل ہے جس کے سبب اللہ کے معصوم فرشتے نزول کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال، اس کے صفحہ نمبر 496 پر درود پاک کی ایک فضیلت ہے۔ مسند ابی یعلا مسند عبد الرحمن بن عوف، حدیث نمبر 855، ایک روایت میں ہے کہ ہم میں سے 4 یا 5 صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے دن رات موجود رہتے تھے۔ ایک مرتبہ میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ اپنے گھر سے نکل چکے تھے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے چل دیا۔ آپ ایک کھجور کے باغ میں داخل ہوئے اور وہاں نماز ادا فرمائی۔ آپ نے سجدے کو اتنا طویل کیا کہ میں سمجھا کہ شاید اللہ عز و جل نے آپ کی روح مبارک کو قبض فرما لیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو مجھے پکار کر فرمایا، کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے اتنا طویل سجدہ کیا کہ میں سمجھا شاید اللہ عز و جل نے اپنے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح قبض کر لی ہے، اور اب میں آئندہ انہیں کبھی نہ دیکھ سکوں گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ عز و جل کا شکر ادا کرنے کے لیے سجدہ کر رہا تھا کہ اس نے میری امت کے معاملے میں عذر قبول فرما لیا۔ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل اسے 10 نیکیاں عطا فرمائے گا اور اس کے 10 گناہ مٹا دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ عز و جل سنیں گے ہم بہت پیارے پیارے اعمال کے متعلق پیاری پیاری معلومات قرآن و حدیث سے۔ فرشتے کب نازل ہوتے ہیں، کس کس سبب سے فرشتے نازل ہوتے ہیں؟ فرشتے دعائیں مغفرت کرتے ہیں، فرشتے جمعہ کے دن نزول فرماتے ہیں، مسجد کے گیٹ کے پاس کھڑے ہو کر آنے والوں کے نام لکھ رہے ہوتے ہیں۔ توبہ کرنے والوں کے لیے فرشتوں کا نزول ہوا، رضائے الہی پانے کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کی وجہ سے فرشتہ نازل ہوا، بیمار پرسی کریں تو فرشتوں سے دعائیں مغفرت کروائیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی سنیں گے کہ فرشتے کب اور کہاں سے ہمارے اعمال کو دیکھ کر واپس چلے جاتے ہیں۔ جی، فرشتے نزول تو فرماتے ہیں
لیکن ایسے بھی اعمال اس سلسلے میں ہم سنیں گے ان کے بارے میں معلومات کہ فرشتوں نے نزول کیا مگر کچھ ناپسندیدہ کاموں کی وجہ سے فرشتے واپس چلے گئے۔ مدنی چینل پر ہمارے ساتھ رہیے، انشاءاللہ عز و جل بہت ہی پیاری معلومات قرآن و حدیث سے انشاءاللہ آپ کو ملیں گی۔ آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے پیارے کلام قرآن مجید سے اپنے موضوع کے متعلق پیاری پیاری آیتیں سنتے ہیں کہ فرشتوں کے نزول کے موضوع پر قرآن پاک میں کہاں کہاں آیتیں ذکر کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے کلام مجید کے پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 123، 124، 125 میں ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ إِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلاف من الملائكة منزلين۔ ترجمہ کنز الایمان، اور بے شک اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی جب تم بالکل بے سر و سامان تھے، تو اللہ سے ڈرو کہ کہیں تم شکر گزار ہو۔ جب اے محبوب تم مسلمانوں سے فرماتے تھے کیا تمہیں یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب تمہاری مدد کرے 3000 فرشتے اتار کر؟ بَلَا إِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ۔ ہاں کیوں نہیں، اگر تم صبر و تقوی کرو اور کافر اسی دم تم پر آ پڑیں تو تمہارا رب تمہاری مدد کو 5000 فرشتے نشان والے بھیجے گا۔ اسی طرح اسی موضوع کے مطابق قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جب تم اپنے رب سے فریاد کرتے تھے تو اس نے تمہاری سن لی کہ میں تمہیں مدد دینے والا ہوں 1000 فرشتوں کی قطار سے۔ اور یہ کیوں؟ وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ اور یہ تو اللہ نے کیا مگر تمہاری خوشی کو، اور اس لیے کہ تمہارے دل چین پائیں، اور مدد نہیں مگر اللہ کی طرف سے، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ شان نزول، مسلم شریف کی حدیث ہے، روز بدر رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مشرکین کو ملاحظہ فرمایا کہ 1000 ہیں اور آپ کے اصحاب 310 سے کچھ زیادہ، جیسا کہ روایتوں میں آتا ہے 313۔ تو حضور قبلے کی طرف متوجہ ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مبارک ہاتھ پھیلا کر اپنے رب سے یہ دعا کرنے لگے، یا رب جو تو نے مجھ سے وعدہ کیا عنایت فرما، یا رب اگر تو اہل اسلام کی اس جماعت کو ہلاک کر دے گا تو زمین میں تیری پرستش نہ ہوگی۔ اسی طرح حضور دعا کرتے رہے یہاں تک کہ دوش یعنی شانہ مبارک سے چادر شریف اتر گئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے
اور چادر مبارک دوش اقدس پر ڈالی اور عرض کیا یا نبی اللہ عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی مناجات اپنے رب کے ساتھ کافی ہو گئی، وہ بہت جلد اپنا وعدہ پورا فرمائے گا۔ اس پر یہ آیت شریفہ نازل ہوئی۔ چنانچہ اول 1000 فرشتے آئے، پھر 3000، پھر 5000۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ مسلمان اس روز کافروں کا تعاقب کرتے تھے اور کافر مسلمان کے آگے آگے بھاگتا جاتا تھا۔ اچانک اوپر سے کوڑی کی آواز آتی تھی اور سوار کا یہ کلمہ سنا جاتا تھا، اقدم حیزوم، یعنی آگے بڑھ اے حیزوم۔ یہ کون تھا حیزوم؟ یہ کیا تھا؟ جی، حیزوم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کا نام ہے، اور نظر آتا تھا کہ کافر گر کر مر گیا اور اس کی ناک تلوار سے اڑا دی گئی اور چہرہ زخمی ہو گیا۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے اپنے یہ معائنے بیان کیے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آسمان سوم کی مدد ہے۔ ابو جہل نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کہاں سے ضرب آتی تھی؟ مارنے والا تو ہم کو نظر نہیں آتا تھا۔ آپ نے فرمایا فرشتوں کی طرف سے۔ تو کہنے لگا پھر وہی تو غالب ہوئے، تم تو غالب نہیں ہوئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے قرآن سے آیتیں سنی کہ اللہ کے معصوم فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے نازل ہوئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اب احادیث مبارکہ اور بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کی تعلیمات سے ہم سنتے ہیں کہ کہاں کہاں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، کیا عمل کریں اور کون سے عمل کیے گئے جہاں فرشتوں کا نزول ہوا۔ ان میں سے ایک عمل یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملاقات کی جائے۔ ہاں، جب بھی ملیں، کسی مسلمان بھائی سے ملیں تو کوئی ذاتی وجہ کے بجائے اللہ کی رضا کے لیے ملا جائے کہ اللہ راضی ہوگا تو انشاءاللہ عز و جل فرشتوں کا نزول بھی ہوگا۔ اور آپ کو انشاءاللہ عز و جل کون سا انعام ملے گا، آئیے اس حدیث پاک سے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا مظلوم، سرور معصوم، حسن اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوب رب اکبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ اے ابو رزین، مسلمان جب اپنے مسلمان بھائی سے ملتا ہے اور پھر جب وہ اسے رخصت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ استغفار کا مطلب ہے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ہم اپنے پیر صاحب کو کہتے ہیں، ہم اپنے اساتذہ کو کہتے ہیں، ہم اپنے والدین کو کہتے ہیں، ضرور کہنا چاہیے، اور بچوں کو بھی کہنا چاہیے کہ میرے لیے دعائے مغفرت کیجئے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں سے کہتے تھے، بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے۔ تو جب ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہم سے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرے تو کیوں نہ ایسا بھی ہو کہ اللہ کے معصوم فرشتے ہمارے لیے دعائے مغفرت کریں۔ تو جب بھی ملیں، اپنے مسلمان بھائی سے ملیں تو صرف اللہ کی رضا کے لیے ملیں، ذاتی وجہ شامل حال نہ ہو۔ ذاتی مقاصد سے ملنا چاہیے لیکن نیت شروع میں یہ ہونی چاہیے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مل رہا ہوں۔ تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ عز و جل، جیسے اس نے تیرے لیے ملاقات کی تو بھی اسے اپنا قرب عطا فرما۔ مجمع الزوائد کی حدیث پاک سنیے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی اپنے کسی بھائی سے اللہ عز و جل کے لیے محبت کرتا ہے تو آسمان سے ایک منادی
ندا کرتا ہے کہ خوش ہو جاؤ کہ جنت بھی تجھ سے خوش ہے، اور اللہ عز و جل اپنے عرش کے ملائکہ سے فرماتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے لوگوں سے ملتا ہے، اس کی میزبانی کرنا میرے ذمے ہے۔ پھر اللہ عز و جل اس کے لیے جنت کے علاوہ کسی ثواب پر راضی نہیں ہوتا۔ اعمال ایسے ہوں کہ فرشتے نزول کریں۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ان دونوں احادیث سے ہمیں اخلاص کا درس ملتا ہے کہ عمل کیا جائے تو اللہ کے لیے کیا جائے۔ اگر وہ شخص احسان اتارنے کے لیے جا رہا ہوتا تو شاید فرشتے کا نزول نہ ہوتا۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں کے حالات کو بخوبی جانتا ہے کہ یہ بندہ میری رضا کے لیے اس کام کو کرنے کے لیے جا رہا ہے، تبھی تو اس بندے کی حوصلہ افزائی اور فرشتوں کے ذریعے دعائیں مغفرت کرنے کے لیے فرشتے کو نازل فرمایا۔ اللہ ہمیں اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک بھی سنی ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کسی مریض کی عیادت کرتا ہے یا اللہ عز و جل کے لیے اپنے کسی اسلامی بھائی سے ملنے جاتا ہے تو ایک منادی اسے مخاطب کر کے کہتا ہے کہ خوش ہو جا، کیونکہ تیرا یہ چلنا مبارک ہے اور تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ المعجم الاوسط کی حدیث پاک سنیے، حدیث نمبر 1743۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ تم میں سے کون جنت میں جائے گا؟ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ ضرور بتائیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ فرمایا کہ نبی جنت میں جائے گا، صدیق جنت میں جائے گا، اور وہ شخص بھی جنت میں جائے گا جو محض اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے کسی بھائی سے ملنے شہر کے مضافات میں جائے، شہر کے اطراف میں جائے، کچھ نہ کچھ سفر کر کے اس کے پاس حاضر ہو اور ہو مقصود صرف رضائے الہی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ اس کے لیے خوشخبری ہے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے اپنے بھائی سے ملنے کے لیے شہر کے مضافات اطراف میں جاتا ہے، اس کے لیے جنت کی بشارت میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کیا خوب بیان فرمائی ہے۔ اللہ کرے کہ ہم بھی جب ملاقات کے لیے جائیں تو صرف رضائے الہی پیش نظر ہو۔ موطا امام مالک حدیث نمبر 1828 سنیے۔ حضرت سیدنا ابو ادریس خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں داخل ہوا تو میں نے چمکدار دانتوں والے ایک نوجوان کو دیکھا، اس کے ساتھ اور لوگ بھی تھے۔ جب ان میں کسی بات پر اختلاف ہو جاتا تو وہ اس کی طرف رجوع کرتے اور اس کے قول کو فیصل مانتے، یعنی قبول ہو جاتا، اس کا فیصلہ حاوی ہوتا۔ تو میں نے ان کے بارے میں کسی سے پوچھا تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تو ان کا قول فیصل کیوں نہ ہو۔ اگلے دن میں صبح سویرے مسجد میں پہنچا تو میں نے انہیں پہلے سے نماز پڑھتے ہوئے پایا۔ پھر میں نے ان کی نماز مکمل ہونے کا انتظار کیا، پھر ان کے سامنے سے ان کی خدمت میں حاضر ہوا اور انہیں سلام کیا، پھر عرض کیا خدا کی قسم میں اللہ عز و جل کے لیے آپ سے محبت کرتا ہوں۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا اللہ عز و جل کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، اللہ کے لیے۔ انہوں نے پھر پوچھا
کیا اللہ عز و جل کے لیے مجھ سے محبت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا جی ہاں اللہ کے لیے۔ تو انہوں نے میری چادر کا کنارہ کھینچ کر مجھے اپنے ساتھ چمٹا لیا اور فرمایا کہ خوشخبری سن لو کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میرے لیے آپس میں محبت کرنے والے اور میرے لیے اکٹھے ہو کر بیٹھنے والے اور میرے لیے ایک دوسرے سے ملنے والے اور میرے لیے خرچ کرنے والے میری محبت کے حقدار ہو گئے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر آپ یہ جذبہ پاتے ہیں کہ اللہ کی رضا نصیب ہو جائے تو اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اخلاص کا درس حاصل کرنا ہوگا، ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہوگا۔ یہ مدنی قافلوں کی ترغیب بار بار دلائی جاتی ہے، ہو سکتا ہے آپ کو محسوس ہوتا ہو یہ کیوں بار بار ترغیب دلائی جاتی ہے۔ دراصل مدنی قافلے کی اہمیت ہی اتنی زیادہ ہے، ذرا اس بات پر غور کیجئے کہ کم از کم ہم 3 دن کی بات کر لیتے ہیں۔ 3 دن کے مدنی قافلے کے متعلق آپ ذرا سوچئے۔ ہم اصل میں دنیا کی مصروفیات میں گم ہیں، دنیا کے میلے جھمیلوں میں گم ہیں۔ ٹھیک ہے اس میں رزق حلال بھی کما رہے ہیں، اپنے بچوں کی خدمت بھی کر رہے ہیں، والدین کی بھی خدمت کر رہے ہیں، اچھے اچھے کام کر رہے ہیں۔ دراصل ہمیں آخرت کی سوچ اور یہ اخلاص کا جذبہ اور یہ نیکی کی دعوت کا عظیم جذبہ یہ کب نصیب ہوتا ہے؟ جب ہم اپنے ذہن کو دیگر افکار سے فارغ کر کے یکسوئی کے ساتھ اللہ کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں تو ہمیں ایک سوچ نصیب ہوتی ہے، ایک جذبہ نصیب ہوتا ہے، کچھ کرنے کا ذہن بنتا ہے۔ اسی لیے تو بار بار قافلے میں سفر کرنے کا ذہن بنایا جاتا ہے۔ جب ہم 3 دن اللہ کی راہ میں گزاریں گے تو اس وقت ہمیں دنیا کے میلے جھمیلوں میں نہیں پڑنا ہوگا۔ ہم 3 دن چونکہ ہم نے اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کے لیے خاص کر دیے ہیں تو ہم بیٹھ کر سوچیں گے، نمازیں پابندی سے ہوں گی، ہمیں ابھی چینی دودھ لینے نہیں جانا ہوگا، ہمیں نوکری پہ نہیں جانا ہوگا، کیونکہ ہم نے 3 دن اللہ کی راہ کے لیے خاص کر دیے ہیں۔ ذہن بنے گا یہ اخلاص کیا ہوتا ہے، علم حاصل ہوگا اللہ کی رضا کے لیے ملنا کیسے ہوتا ہے، اس کی پریکٹس کرنا نصیب ہوگی۔ یہ دل، یہ دماغ دنیا کی مصروفیات سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ سوچنے پر مجبور ہو جائے گا کہ واقعی ایک مجھے مقصد دیا گیا تھا، جس مقصد پر میں عمل نہیں کر سکا۔ مدنی قافلے میں آ کر اب فارغ الذہن ہو کر ذہن کو دیگر مصروفیات افکار سے فارغ کر کے اب بیٹھا ہوں تو اب سمجھ آ رہی ہے کہ میں تو بہت دیر کر چکا، میں اپنی اتنی عمر میں نے کہاں صرف کر دی، میں کس لیے اس دنیا میں آیا تھا؟ مجھے تو ایسے عمل کرنے چاہیے تھے جس سے فرشتوں کا نزول ہو۔ ہائے افسوس، میں نے اپنی اتنی عمر کھیلوں میں گنوا دی، اتنی عمر میں نے بیکار کاموں میں گنوا دی۔ اسی لیے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی قافلوں کی ترغیب اسی لیے دی جاتی ہے کہ انسان اپنی آخرت کے متعلق سوچتا ہے، علم دین حاصل ہوتا ہے، اور علم انسان کو زینت بخشتا ہے، آراستہ کرتا ہے۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے، اخلاص کی دولت اللہ تعالی سے مانگتے رہیے کہ میرا ہر عمل بس تیرے واسطے ہو، کر اخلاص ایسا عطا یا الہی۔ مانگتے رہیے، مانگتے رہیے، اللہ نے چاہا تو ضرور ہمیں اخلاص ملے گا۔ یقین جانیے ایک عمل بھی اخلاص سے ہو گیا نا، سبحان اللہ، اس ایک عمل کے صدقے ہماری بگڑی بن سکتی ہے، ہمیں داخل جنت ہونا نصیب ہو سکتا ہے۔ آئیے مدنی قافلے میں سفر کیجئے تاکہ اخلاص کا جذبہ ملے، ہمارا ذہن، ہمارا دل دنیا کے جھمیلوں سے فارغ ہو کر یکسوئی کے ساتھ دنیا سے نکل کر آخرت کی سوچ میں مگن ہو جائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ کتابوں کو اپنا دوست بنا لیجئے، کتابوں کو اپنا ساتھی بنا لیجئے۔ ان کتابوں سے آپ کو اخلاص کے بارے میں پیاری پیاری معلومات حاصل ہوں گی۔ مدنی چینل بھی دیکھتے رہیے، مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں بھی، اور خصوصاً مدنی مذاکروں میں تو خاص اخلاص کے متعلق بڑے ہی پیارے پیارے مدنی پھول ملتے ہیں۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اے کاش ہم ایسے عمل کرنے لگ جائیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، فرشتوں کا نزول ہو،
اور ہم بلا حساب و کتاب جنت میں داخل ہو جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ملکہ ہو جذبہ عطایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچا